بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کا علم میں ہوگا کہ سعودی عرب اور پاکستان کی فوج کے درمیان میں معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے تحت پاکستان سے کچھ طیارے کچھ فوج وہ سعودی عرب پہنچی ہے۔ تو چونکہ ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا ہے، اور جب اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ کوئی روایت اور کوئی حدیث مل جاتی ہے، ان کو اس حدیث کو لے جا کر وہ اس واقعے کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے کا ذکر تو حدیث کے اندر آیا ہے، تو ایسا ہی اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کو لے جا کر ایک حدیث سے جوڑا جا رہا ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنگیں در جنگیں ہوں گی، بہت ساری جنگیں ہو رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ غیر عرب فوج میں سے ایک فوج کو اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے۔ اب پاکستان کی جو آرمی ہے وہ عرب بھی نہیں ہے، غیر عرب ہے، اور عربوں سے اچھے سوار ہوں گے، اچھی مانی جاتی ہے عربوں سے یہاں کی آرمی، عربوں کے مقابلے میں، سعودی عرب کے مقابلے میں، اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے، ہتھیار بہتر رکھتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ تو گویا کہ چونکہ وہاں گئی بھی اس لیے تاکہ اسرائیل یا ایران کی طرف سے حملہ ہو تو ان کے مقابلے میں جو ہے یہاں کی آرمی جو ہے مقابلہ کرے ان کا۔ تو اب ایک بات چونکہ منطبق ہو رہی ہے، تو اس لیے بہت سے حضرات جو ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پر بھی، ٹویٹر پہ بھی، نہ جانے کہاں کہاں اس کو جو ہے شیئر کر رکھا ہے۔ کنگ فیصل ایئر بیس مکمل پاکستان آرمی اور ایئر فورس کے حوالے، نقشے میں اسرائیل کا فاصلہ سعودی عرب سے صرف 500 کلومیٹر لگ بھگ دیکھ کر یہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے، اور پھر حدیث کو جو ہے سنا رکھا ہے۔ تو میں نے تلاش کیا تو بعض اہل نے صراحت کر رکھی ہے کہ اس روایت کا پاکستان کی جو آرمی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک فتویٰ ملا، اس فتوے کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں ان حضرات نے جو صحیح متن ہے وہ بھی ذکر کیا ہے، اور اس روایت کا صحیح مطلب کیا ہے وہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو اس کا متن ذکر کیا گیا ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت آئی ہے، اور اس کا متن اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وقعت الملاحم، جب جنگیں ہوں گی، بعث اللہ بعثا من الموالی، تو اللہ تبارک و تعالی موالی میں سے، موالی کا لفظ یاد رکھیے گا، موالی میں سے ایک لشکر کو مبعوث فرمائیں گے۔ وہ عربوں میں گھڑ سواری کے اعتبار سے معزز ہوں گے، اور ہتھیاروں کے اعتبار سے عمدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد فرمائیں گے۔ اس حدیث میں مذکور الموالی کے لفظ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو غیر عرب پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم اس کو کسی عجم ملک کے مخصوص احوال یا اس کے لوگوں پر منطبق کرنا مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر درست نہ ہوگا۔ کسی غیر عرب ملک پر یہ روایت منطبق ہوتی ہی نہیں ہے، نہ پاکستان پر، نہ افغانستان پر، نہ کسی اور ملک کے اوپر منطبق نہیں ہوتی ہے جو عربوں کے علاوہ ہے، عرب پر ہی منطبق ہوگی۔ وہ کیسے منطبق ہوگی وہ سن لیجئے۔ مذکورہ روایت امام نعیم بن حماد نے الفتن میں، جس کا نمبر اتنا ہے، وہاں ذکر کی ہے۔ امام طبرانی نے مسند الشامین میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے۔ جس طریقے سے روایت ذکر کی گئی یہاں، اس میں من دمشق کے الفاظ بھی مذکور ہیں، جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق دمشق یعنی شام کے ساتھ ہے، ملک شام سے اس روایت کا تعلق ہے، اس لیے کہ دیگر جگہوں پہ جب یہ روایت آئی ہے تو وہاں من دمشق کے الفاظ موجود ہے، دمشق سے یہ لوگ آئیں گے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں دوسری وجہ ہے کہ خود سنن ابن ماجہ کی مذکورہ روایت میں اکرم العرب کے الفاظ ہیں، اوپر یہ دیکھیں، ہم اکرم العرب فرسن، اکرم العرب کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہوگا کہ عربوں میں عمدہ ترین شہ سوار کے اعتبار سے، گویا کہ یہ لوگ بھی عرب ہی میں سے ہوں گے۔ ہم اکرم العرب فرسن، عربوں میں زیادہ بہتر ہوں گے گھڑ سواری کے اعتبار سے، تو عربی ہوں گے، تو تقابل عربی سے ہو رہا ہے، غیر عربی لوگ نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ سنن ابن ماجہ کے بعض شراح نے بھی وجہ نمبر 2 کی وجہ سے ان کو عربی میں شمار کیا ہے، جیسا کہ حاشیہ السندی علی سنن ابن ماجہ میں ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر روایت میں موجود الموالی کا ترجمہ کا جو درست ترجمہ ہوگا وہ آزاد کردہ غلام نہیں ہوگا، بلکہ کسی مسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والا ہوگا، کہ یہ بھی الموالی کے معنی میں سے۔ تاہم آزاد کردہ غلام سے بھی ترجمہ بھی کچھ بعید نہ ہوگا، کیونکہ عرب غلام بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، یعنی موالی کا ترجمہ اگر آپ آزاد کردہ غلام کریں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اس کا ترجمہ آپ کریں کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہو، کسی مسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والا، یہ ترجمہ کریں، تو دونوں صورتوں میں اس سے عرب ہی مراد ہوں گے۔
اس تفصیل کی روشنی میں مذکورہ روایت کا سنن ابن ماجہ کے لفظ کے اعتبار سے درست اور برمحل ترجمہ یوں ہوگا کہ جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالیٰ موالی یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں پر اسلام لانے والے عرب یا عربوں کے آزاد کردہ عرب غلام ان میں سے ایک لشکر کو اٹھائے گا جو شہ سواری کے اعتبار سے عربوں میں سب سے عمدہ ترین سوار ہوں گے اور ان میں سب سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد فرمائے گا. اس روایت کو امام حاکم نے امام بخاری کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، جبکہ علامہ ذاہبی نے اس کو امام مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے. یعنی گویا کہ یہ صحیح مستند روایت ہے، اور بعض حضرات نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا گیا ہے. تو سندن یہ روایت صحیح ہے، لیکن یہ روایت کسی غیر عرب آرمی پر منطبق نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا تعلق عرب ہی سے ہے، اور خاص اس کا جو تعلق ہے وہ ملک شام سے ہے اس روایت کا. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم.